تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا پہلا سائنسدان کون تھا؟ اکثر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ دنیا کا پہلا سائنسدان نیوٹن تھا، لیکن نیوٹن نے کبھی اپنے آپ کو سائنسدان نہیں سمجھا تھا۔ ایسا ممکن بھی نہیں تھا، کیونکہ اس وقت یہ لفظ ایجاد ہی نہیں ہوا تھا۔ نیوٹن اپنے آپ کو ایک فلسفی کہتا تھا۔ اس لفظ کا تعلق قدیم یونانی مفکرین سے ہے۔ اس کا ماخذ بھی ایک یونانی لفظ ہے جس کا مطلب حکمت سے محبت کرنے والا۔ کئی طرح کی حکمتیں ہیں جن سے محبت کی جا سکتی ہے۔ کچھ فلسفی ایسے بھی ہیں جن کا زیادہ تر تعلق اس حکمت سے ہے جو ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے، دنیا اور اس میں کام کرنے کے طریقوں سے حاصل ہوتی ہے۔ جو دنیا ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے اس کا حوالہ نیچر ہے۔ یہ لفظ لاطینی ہے جس کا مطلب پیدائش کے ہے۔ نیچر کا مطلب وہ شے جو تخلیق کی گئی ہے یا جو وجود میں آ گئی ہے۔ وہ فلسفی جس کا بنیادی تعلق نیچر سے ہے، ان کو نیچرل فلاسفر یا قدرتی فلسفی کہا جا سکتا ہے۔ نیوٹن اپنے آپ کو نیچرل فلاسفر سمجھتا تھا، اور جس طرح کی وہ چیز پڑھتا تھا اس کو نیچرل فلسفی کہا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے ایک کتاب لکھی جس میں اس نے اپنے حرکت کے 3 قوانین اور اس کے ساتھ یونیورسل گریوٹی کا نظریہ پیش کیا۔ وہ سائنس پر لکھی جانے والی عظیم ترین کتاب تھی۔ اس نے اس کا نام لاطینی زبان میں پرنسپیا میتھمیٹیکا رکھا۔ اس کو انگریزی زبان میں دی میتھمیٹیکل پرنسپل آف نیچر فلسفی کہا جاتا ہے۔ اردو میں اس کو فلسفہ قدرت کے ریاضیاتی اصول کہا جائے گا۔ نیچر کے لیے یونانی لفظ فزیکوس اور انگریزی میں فزیکل یا طبی ہو جاتا ہے۔ نیچرل فلسفی کو فزیکل فلسفی بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس کا اختصار فزکس یعنی طبیعیات ہے۔ جوں نیچرل فلسفی پھلی پھولی اور وسعت پذیر ہوئی، اس طرح کے خصوصی مطالعات شروع ہو گئے۔ لوگوں نے کیمسٹری، جیالوجی، فزیالوجی وغیرہ میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ طبیعیات ان موضوعات پر مبنی تھی جو باقی بچ گئے تھے، لہٰذا اس کے لیے ایک عمومی نام نیچرل فلسفی ٹھیک نہیں۔ مگر نیچرل فلسفی تو کئی حرفوں پر مشتمل ہے۔ اس وقت ایک لفظ سائنس موجود تھا جس کا تعلق بھی ایک لاطینی لفظ سے تھا، جس کا مطلب جاننا۔ اصل میں تو اس کے معنی کسی بھی شے کے متعلق جاننے کے تھے۔ اگر آپ اس طرح سمجھیں، اگر آپ کو معلوم ہو کہ باسکٹ بال کا کھیل کس طرح کھیلا جاتا ہے تو یہ کہنا مناسب تھا، آپ باسکٹ بال کی سائنس جانتے ہیں۔ اسی طرح رفتہ رفتہ اس بات کی ضرورت پڑی کوئی لفظ ایسا ہو جو باسہولت ہو اور مختصر بھی ہو اور اس بات کا احاطہ کرے جو نیچرل فلسفی کے زمرے میں آتا ہے۔ لہٰذا سائنس کا لفظ نیچرل فلسفی کے لیے استعمال ہونے لگا۔ 1840 میں ایک انگریز نیچرل فلسفی نے جس کا نام ولیم ویول تھا، سب سے پہلے اس نے سائنٹسٹ کا لفظ استعمال کرنا شروع کیا۔ یہ لفظ ان لوگوں کے لیے استعمال ہوا جو اس طرح کی سائنس کو پڑھتے اور سمجھتے تھے، لہٰذا نیچرل فلسفیوں کو سائنسدان کہا جانے لگا۔ ولیم مائیکل فارڈے کا ایک اچھا دوست تھا۔ اس نے ان تصورات کے لیے اس کو کئی الفاظ عطا کیے جو وہ سوچا کرتا تھا۔ وہ عظیم ترین سائنسدانوں میں سے ایک تھا اور تجربہ کرنے والوں میں شاید سب سے بڑا۔ ولیم وائول نے اگر کسی کو سائنسدان سمجھا تھا تو وہ فارڈے ہی تھا، اور شاید وہ اس کے بعد اپنے آپ کو ہی سب سے بڑا سمجھتا ہو۔ مائیکل فارڈے سب سے پہلا سائنسدان تھا اور پہلا طبیعیات دان بھی، کیونکہ یہ لفظ بھی مائیکل نے ہی ایجاد کیا تھا۔ مائیکل فارڈے اپنے وقت کا عظیم نیچرل فلسفی تھا۔